الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 45 اور 46 دو آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی صدیاں بیت گئیں، وہ مختلف قسم کی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے اور اس کے عادی ہو گئے تھے ان بیماریوں کے۔ یک لخت ان کی عادتوں سے دستبردار ہو جانا انتہائی مشکل تھا، اس لیے اللہ کریم نے انہیں ان پستیوں سے نکل جانے کا راستہ بتایا، یعنی تم صبر اور نماز سے ان خامیوں کا علاج کر سکتے ہو۔ آج بھی کوئی شخص بہت ساری پریشانیوں، بے سکونیوں، خامیوں، اخلاقی، روحانی، جسمانی، دینی جتنی بھی ہیں، وہ صبر اور نماز سے علاج کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا بخش دیتا ہے۔ صبر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صبر کے جو لغوی معنی ہیں، روکنا اور باندھنا، یعنی روکنے اور باندھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ارادے کی مضبوطی، عزم کی پختگی، اور ایسی پختگی جو دوبارہ صادر نہ ہو، پکا ہو کہ میں اسی پہ اٹل قائم دائم رہوں گا۔ اور پھر خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلہ میں اپنے قلب اور اپنے ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستہ پر لگاتار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرض نماز اور اس کے ساتھ نفل نماز ہو تو وہ اور بہتر ہے۔ نماز کے ذریعے اپنا رشتہ عبدیت اپنے معبود اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک سے پکا کر لے، محکم کر لے، تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حضور کریم علیہ السلام نے روحانی، جسمانی، دینی، دنیاوی مشکلات کے لیے ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارکہ ہے کہ جب کوئی مشکل کام آ پڑتا تو فوراً نماز پڑھنے لگ جاتے۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو حاجت ہو، چاہے خالق سے ہو،
حاجت روا تو خالق ہی ہے، لیکن مخلوق کو بیچ میں لے آتا ہے، مخلوق کے ذریعے ہی ہمارے کام چلتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص روزی کماتا ہے، دکان جاتا ہے، دفتر کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، مریضوں سے رزق آتا ہے، اس طرح ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے معاش کا بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو یا بندے سے کوئی کام پڑ جائے، جیسا کہ ہمیں پڑ جاتے ہیں، تو انسان کو چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی احتیاط سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود شریف کثرت سے پڑھے، اور اس کے بعد ان الفاظ سے دعا مانگے۔ آپ یاد کر لیجئے، میں آہستہ سے پڑھتا ہوں، وہ دعائیہ کلمات یہ ہیں، حدیث پاک ہے یہ: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ترمذی، رواہ ترمذی، جامع ترمذی، ابواب الوتر، باب ما جاء فی الصلاۃ الحاجہ، جلد 1 صفحہ 63، مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور۔ عزیزان گرامی قدر، آگے جو 46 نمبر آیت ہے جس میں یظنون انہم ملاقو ربہم، تو ظن جو ہے علماء لغت کے نزدیک ظن ان الفاظ سے ہے جو مختلف اور متضاد معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ ظن کا مطلب شک بھی ہوتا ہے، شبہ، شک شبہ جسے کہتے ہیں، اور یقین بھی ہوتا ہے، یقین کامل بھی ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں تو کچھ شک شبہ نہیں ہونی ہے، تو یہاں یظنون انہم ملاقو ربہم، یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ تو یہاں جو ظن ہے یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صبر اور نماز سے مدد لینے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔